ایران میں اسماعیل ہانیہ کی اسرائیل کے ہاتھوں مبینہ طور پر شہادت کے بعد مڈل ایسٹ میں جنگ کے بادل منڈلانے لگے ہیں۔ ایران جواب الجواب کے لیے تیار ہے تو دوسری طرف امریکہ بھی اپنی پوری قوت کے ساتھ اسرائیل کی پشت پر کھڑا ہے۔ سوال یہ ہے کہ ایران کس طرح اسرائیل سے بدلہ لے گا؟ کیا ایران جنگ افورڈ کر سکتا ہے؟ کیا ہلکی سی چنگاری پورے خطے کو خاکستر کر سکتی ہے؟ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کے حوالے سے عمران خان کی قلع بازیاں جاری ہیں۔ کبھی وہ کہتے ہیں کہ فوج سے بات چیت ہوگی تو کبھی محمود اچکزئی کا کندھا استعمال کرتے نظر آتے ہیں۔ پی ٹی آئی کے فائر برانڈ رہنما شیر افضل مروت کی پارٹی رکنیت کی معطلی سے متعلق کنفیوژن گہری ہوتی جا رہی ہے۔ وہ پارٹی کا حصہ ہیں یا نکال دیے گئے؟ عمران خان تو اس سوال کا جواب بعد میں دیں گے، مگر نجم سیٹھی بیانات اور حالات کی ماہیت کو جانچیں گے آج کے شو میں۔ السلام علیکم، سیٹھی سے سوال کے ساتھ میں ہوں سید عائشہ ناز، میرے ساتھ موجود ہیں نجم سیٹھی صاحب۔ السلام علیکم سر صاحب، بہت الارمنگ سچویشن ہے مڈل ایسٹ میں، تو اگر مڈل ایسٹ میں ایران اور اسرائیل ایک دوسرے کے روبرو آتے ہیں تو پوری دنیا کو خطرات لاحق ہو سکتے ہیں۔ اس کے پیش نظر ایران کی جانب سے جو اعلانات کیے گئے ہیں کہ رد عمل پہلے سے سخت ہوگا، اسرائیل پچھتائے گا، براہ راست حملہ کیا جا سکتا ہے۔ دوسری طرف بزنس ریکارڈر رپورٹ کر رہا ہے کہ ایران کے لیڈرز، ایران کے جو ملٹری آفیشلز ہیں، وہ پراکسیز کے ساتھ میٹنگ کر رہے ہیں اور اسیسمنٹ کر رہے ہیں کہ رد عمل کتنا نپاتلا ہونا چاہیے، اس کے جو اثرات ہیں وہ ممکنہ طور پر کیا ہو سکتے ہیں۔ اس طرح کی میٹنگز ہو رہی ہیں۔ 31 جولائی کو اسماعیل ہانیہ صاحب کی شہادت ہوئی، اس کے بعد ان کی تدفین ہوئی، اور اب 2-3 دن اس طرح کے ہیں جس میں کچھ تجزیہ کار یہ سمجھ رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ ممکنہ طور پر اتوار یعنی کل ایران کی جانب سے کوئی رد عمل آ سکتا ہے۔ لیٹ نہیں کیا جا سکتا کیونکہ ایران بہت دباؤ میں ہے۔ جب اس طرح کے اعلانات ہوں کہ اسرائیل پچھتائے گا، پسپائی پہ ہم مجبور کر دیں گے، بدلہ لیا جائے گا بھرپور، اور ایران کے لیے اتنی ہزیمت کہ ایران کے پاسداران انقلاب نے جو رپورٹ دی ہے کہ کس طرح سے یہ شہادت ہوئی وہ کانٹراسٹ ہے، کانٹرڈکٹ کرتی ہے نیو یارک ٹائمز اور ٹیلی گراف کی رپورٹ کے ساتھ۔ میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ ہر ایک کی نظریں اس وقت ایران پر ہیں، لیکن ایران کس طرح جوابی حملہ کرنے کی کیپیسٹی رکھتا ہے، اہلیت رکھتا ہے؟ ممکنہ رد عمل کیا ہوگا اور وقت کیا ہو سکتا ہے؟ عائشہ، اتنے لمبے چوڑے سوال تم نے کر دیے ہیں۔ چلیں اس کو تو ٹیکل کرتے ہیں، بیکاز یہ اس وقت بہت ایک اہم سبجیکٹ ہے اور خطرہ ہے کہ ایسی جنگ نہ چھڑ جائے جو کہ تھرڈ ورلڈ وار کی ہمیں طرف لے نہ جائے۔ سو بڑی اور جس قسم کی بلڈ اپ ہو رہی ہے امریکن فورسز کی ان دا مڈل ایسٹ، سو ڈیفینیٹلی دس از سم تھنگ وی شوڈ ڈسکس۔ اس سے قبل کہ یہ اس کے اوپر ہم کچھ تفصیل سے بات کریں، میں ایک کلیریفیکیشن آج دینا چاہوں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے کچھ باتیں کی تھی اباؤٹ نیشنلزم اور عمران خان کا جو بیانیہ ہے ریگارڈنگ انڈیا اینڈ اسرائیل۔ اچھا، اس میں نے دیکھا کہ کچھ کلپس لوگوں نے بنا کے چلائے ہیں، جو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیشہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ وہ کلپ بنا کے جس کو جی چاہے وہ اس قسم کا کلپ بنا لیتے ہیں، آگے پیچھے کاٹ کوٹ کے اسٹچ اپ کر کے، اور اس سے کوئی غلط امپریشنز چلے جاتے ہیں۔ تو مجھے پھر کل اور آج تو دوستوں نے فون کیے کہ جی کل آپ نے کہا ہے کہ عمران خان جس طریقے سے اسرائیل اور انڈیا کی تنقید کرتا ہے اور کھڑا ہوتا ہے ان کے خلاف، اس طریقے سے کوئی بھی اور سیاستدان اتنے جذبے کے ساتھ نہیں کرتا، اور یہ ایک نیشنلزم کو ابھارتا ہے۔ تو کیا یہ صحیح ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی اور کسی نے اسرائیل کے خلاف یا انڈیا کے خلاف بات نہیں کی، صرف خان ہی رہ گیا ہے جس نے یہ باتیں کہی ہیں؟ تو میں یہ وضاحت کرنا چاہ رہا تھا آج کہ ایسی بات نہیں ہے کہ خان ہی رہ گیا ہے۔ دراصل یہ تھوڑا سا انٹرسٹنگ سبجیکٹ ہے، بیکاز پہلی بات تو یہ کہ ساری مذہبی جماعتیں انڈیا اور اسرائیل کو کانسٹنٹلی کنڈیم کرتی ہیں، کانسٹنٹلی۔ کوئی ایک مذہبی جماعت نہیں ہے اس ملک میں جو یہ نہیں کرتی۔ تو پہلی بات یہ کہ وہ کنڈیمنیشن انڈیا کی بھی اور اسرائیل کی کانسٹنٹ ہوتی رہتی ہے اور ٹھیک ٹھاک لفظوں میں ہوتی ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو مین اسٹریم سیاسی جماعتیں ہیں وہ بھی اسرائیل کے اوپر کوئی سافٹ سٹانس نہیں لیا، کسی نے اسرائیل کے اوپر سافٹ سٹانس نہیں لیا، اور ہمیشہ ہارڈ لائنیں لیے جاتے ہیں اسرائیل کے اوپر۔ تیسری بات یہ ہے کہ ہر سیاستدان
جب وہ انٹرنیشنل فورم میں جاتا ہے, خواہ وہ یونائٹڈ نیشنز ہو یا کوئی بھی ہو, تو وہاں ہارڈ لائن ہی لی جاتی ہے انڈیا کے خلاف اور اسرائیل کے خلاف. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, خواہ وہ نواز شریف ہو یا پیپلز پارٹی کی بے نظیر بھٹو صاحبہ ہوں یا عمران خان صاحب ہوں. یونائٹڈ نیشنز میں انڈیا کے ساتھ ہمیشہ وہی سلوک کیا جاتا ہے جو انڈیا پاکستان کے ساتھ کرتا ہے ہر انٹرنیشنل فورم پہ. اس کے باوجود کہ میاں نواز شریف صاحب اور بے نظیر بھٹو صاحبہ انڈیا کے ساتھ امن کی بات چیت کرنا چاہتے تھے اور وینٹ آؤٹ آف دا ویز ٹو ڈو اٹ. اور یہاں میں یہ بھی کہوں کہ عمران خان صاحب کا بھی موقف پرائیویٹلی بھی اور پبلکلی بھی جب وہ انڈیا میں اسپیشلی ہوتے تھے تو اس وقت یہی تھا کہ ہم تو امن چاہتے ہیں انڈیا کے ساتھ, ہم بالکل, اور کسی قسم کی گالی گلوچ یا لڑائی جھگڑے کی بات خان صاحب نے کبھی نہیں کی. انفیکٹ خان صاحب تو بہت فخر سے یہ کہتے رہے کہ میرے بڑے دوست ہیں انڈیا کے اندر, میں انڈیا آتا جاتا ہوں اور میں پہلے بھی آتا جاتا رہا اور بیفور ہی بیکیم پرائم منسٹر, اینڈ میں انڈیا کو بڑی اچھی طرح جانتا ہوں اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. انڈیا کے اندر جب بھی بڑی کوئی کانکلیوز ہوئی ہیں, خواہ وہ انڈیا ٹوڈے نے کی ہوں یا کسی نے کی ہوں, وہ عمران خان کو انوائٹ کرتے ہیں. سو میں سمجھتا ہوں کہ عمران از آلسو سافٹ آن انڈیا اور ہیز بین لائک نواز شریف اور لائک بے نظیر بھٹو. مگر ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے دیٹ ہیز آلویز بین ہارڈ آن انڈیا. انفیکٹ یہ ایک ایشو رہا ہے بٹوین اسٹیبلشمنٹ اینڈ ہمارے سیاستدان. اسٹیبلشمنٹ ہارڈ لائن ہمیشہ ان اینڈ آؤٹ فارملی اینڈ انفارملی لینا چاہتی رہی ہے ریگارڈنگ انڈیا, اور پولیٹیشنز جو ہیں ان کی کوشش رہی کسی طریقے کے ساتھ کوئی پیس ڈویڈنڈ نکلے, کوئی راستے نکالے جائیں, کوئی حل ول کیا جائے. بٹ کیونکہ وہ اسٹیبلشمنٹ کا پریشر اتنا زیادہ ہوتا ہے اور ہماری عوام کے اندر ایک پوری 70 سال سے ایک بات کہی جا رہی ہے کہ وہ دشمن ملک ہے, دشمن ملک ہے, دشمن ملک ہے, تو سیاستدان بڑا سوچ سمجھ کے پھر آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو عمران خان از نو ڈفرنٹ فرام نواز شریف اور فرام بے نظیر بھٹو. مگر یہ اور انڈیڈ آصف زرداری, مگر یہ بات صحیح ہے کہ نواز شریف صاحب وینٹ دی ایکسٹرا لینتھ. انہوں نے اوپنلی پوری کوشش کی تھی کہ کسی طریقے کے ساتھ انڈیا کے ساتھ امن کی پیس پائپ اسموک کی جائے اور کشمیر کا مسئلہ جو ہے اس کو حل کیا جائے وتھ کمپرومائز. مگر ایٹ دا سیم ٹائم جب وہ یونائٹڈ نیشنز جاتے تھے ایون ایز پرائم منسٹر, تو ان کی جو اسپیچ تھی وہ فارن آفس جو لکھتا تھا اور جو فوج اس کو ویٹ کرتی تھی وہ ہارڈ لائن ہی ہوتی تھی انڈیا کے خلاف. وہاں کوئی گنجائش نہیں ہوتی تھی پیس آفرنگ کی. تو سو آئی تھنک آن دیٹ اسکور عمران اینڈ دی ادرز آر آن دا سیم پیج. بٹ اینڈ ایکولی خان صاحب جب وہ نئے آئے تھے پاور میں اندر 2018 میں, تو ان کا یہ خیال تھا کہ نریندر مودی جو ہے جب وہ اب ہی مائٹ بی امینیبل ٹو پیس, بیکاز نریندر مودی اور نواز شریف نے کچھ اس قسم کے قدم اٹھائے تھے جہاں لگتا ہے ایسے تھا کہ کچھ بات شاید آئس بریک کر جائے. مگر پھر میاں صاحب کی چھٹی ہو گئی, خان صاحب آ گئے. خان صاحب کے بھی پہلے جو اسٹیٹمنٹس تھے وہ ویری پرو پیس ود انڈیا, اور ان کی انفیکٹ ایک اسٹیٹمنٹ تھا جس کو میں نے تنقید کی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ نریندر مودی اس اگلی ٹرم کے اندر ول اوپن پیس ڈائلاگ ود پاکستان, اور میں نے یہ کہا تھا کہ یہ خان صاحب کی غلط فہمی ہے, نریندر مودی نہیں کرے گا یہ, حالانکہ آئی ایم سپوز ٹو بی ویری پرو پیس ود انڈیا لابی کا حصہ. تو میں نے ایک ریئلزم کے طور پہ یہ کہا تھا. اور بعد میں جب 2000 اور عمران خان صاحب اس وقت بھی یہ سوچ میں تھے کہ شاید کوئی بریک تھرو ہو سکے انڈیا کے ساتھ, تو اس لیے انہوں نے انڈیا کے خلاف کوئی بیان نہیں دیا تھا. مگر جب 2019 میں انڈیا نے کشمیر کو حذف کر لیا ایک اور طریقے کے ساتھ قانونی طور پہ, تو خان صاحب نے پھر بہت سختی کے ساتھ اس کے بعد نریندر مودی کی ذاتی طور پہ اور انڈیا کی انسٹیٹیوشنلی بڑی کرٹیسزم کی, اور ہر جگہ پہ کی, ہر کونے پہ بھی, اور بڑی اگریسو قسم کی. یہاں تک کہ میں سوچ رہا تھا کہ جو پرسنل اٹیک وہ نریندر مودی پہ کر رہے تھے, فاشسٹ ہے, یہ ہے, وہ ہے, وہ شاید انہیں نہیں کرنی چاہیے تھی, بیکاز ہیڈز آف اسٹیٹ دوسرے ہیڈز آف اسٹیٹ کو اس طریقے سے ایسے نہیں ایسے ان کے بارے میں بات کرتے, اور انسٹیٹیوشنل باتیں ہوتی ہیں, پالیسی ایشوز ہوتے ہیں. بٹ خان صاحب نے یہ کیا. تو اب بات یہ ہے کہ یہاں تک اسرائیل کا مسئلہ ہے, اسرائیل کے اوپر تو مولانا فضل الرحمان, جماعت اسلامی وغیرہ بہت سختی سے بات کرتے رہے اور کرتے بھی رہیں گے, اور یہاں تک کہ وہ تو یہ کہتے رہیں کہ عمران خان جو ہے ہی سافٹ آن اسرائیل, کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے جو رشتہ دار ہیں, بردر ان لا جو ہے لنڈن کے اندر, ہی از اے زائنسٹ, اور وہ ان کو سپورٹ کرتے ہیں. اور ابھی بھی یہ یونائٹڈ نیشنز کے اندر ابھی بھی جو خان صاحب جیل میں ہیں, تو وہاں اسرائیلیز نے بھی تھوڑی بہت پبلک ریلیشننگ کی ہے, ان کی جو لابی ہے وہاں کہ جی خان صاحب کی کہ ہیومن رائٹس آر بینگ وائلیٹڈ اینڈ سو آن. تو اسرائیل تو ڈائریکٹلی اینڈ انڈائریکٹلی از پرو عمران,
But Imran Khan Sahab has been very careful and cautious as far as Israel is concerned. But by that same criterion, ज़्यादातर लोग यहाँ इसराइल की बात इस तरीके से इसलिए नहीं करते बिकॉज हमारे तल्लुकात ही नहीं है ज़्यादा उनके साथ. और आजकल की सूरत हाल ऐसी है कि इजिप्ट, जॉर्डन, सऊदी अरेबिया, यूएई, ये सारे जो है बड़े प्रो इसराइल हुए हैं बिकॉज दे आर पार्ट ऑफ द अमेरिकन कैंप. तो इसलिए क्योंकि हम भी उसी कैंप का हिस्सा हैं बिकॉज वी डिपेंड ऑन एड एंड ट्रेड विद दैट कैंप, तो इसलिए हम थोड़े से मोहतात रहते हैं कि इतनी भी आगे ना बढ़ जाएं कि वो ठेके लेने पड़ जाए और फिर सैंक्शन हमारे ऊपर भी कुछ लाइटनिंग गिर जाए एंड सो ऑन. तो आई जस्ट वांट टू क्लैरिफाई कि ये नहीं है कि इमरान इज़ द ओनली वन. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, वो ये है कि क्यों इमरान की बात जब वो करता है तो ये अवाम ज़्यादा उसकी तरफ तवज्जो देती है और सुनती है. अब मुझे याद है उसकी वजह ये है कि इमरान खान जो है वो अपने आप को एक प्राउड नेशनलिस्ट पोज करता है, जो कि नवाज शरीफ ने कभी अपने आप को एज अ प्राउड नेशनलिस्ट नहीं किया. मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने भी कभी नहीं किया. वो तो मोहतरमा के बारे में तो कहता था शी इज़ वेरी प्रो वेस्ट. इमरान के बारे में किसी ने ये पहले नहीं कहा था कि ही इज़ प्रो वेस्ट. यहाँ तक कि जब शुरू में इमरान खान साहब ने सियासत शुरू की 90 की दिहाई में, तो मुझे याद है उन्होंने एक बहुत दिलचस्प बात की थी जिसकी वजह से बहुत से लोगों की इमेजिनेशन उन्होंने पकड़ ली थी. खान साहब ने ये कहा था कि हम ब्राउन साहब्स हैं, हमें ब्राउन साहब नहीं बनना चाहिए. ब्राउन साहब से ये मुराद था कि रंग हमारा ब्राउन है और साहब हम गोरा साहब बनना चाहते हैं. और मतलब ये था कि हम ग़ुलाम हैं एक किस्म के, और हम अपने मास्टर्स को एप करना चाहते हैं, उनको कॉपी करना चाहते हैं. और ये बड़ी अच्छी ये ऐसी बात थी जो कि नौजवान तबके को पसंद आई, बिकॉज़ नेशनलिज्म जो है वो नौजवान तबके से ज़्यादा किसी में नहीं होती. और आजकल के ज़माने में जबकि इंटरनेशनल कम्युनिटी इतने जुल्म कर रही है और इस किस्म के तशद्दुद कर रही है ऑन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ और इंस्टिगेट वॉर्स कर रही है एंड सो ऑन, तो एंटी अमेरिकनिज़म एंड एंटी वेस्टर्निज़म जो है वो पाकिस्तान के अंदर और मुल्कों के अंदर भी एक नेशनलिज्म को उभारती है, और स्पेशली मुस्लिम नेशनलिज्म. उसकी वजह यह है कि मुसलमानों को हर जगह पे सेटबैक्स हो रहे हैं और इस्लामोफोबिया बढ़ रहा है. तो अब वो नेशनलिज्म के साथ एक मुस्लिम नेशनलिज्म की भी एक नई टर्म बन गई है जो कि हमारे यहाँ है अब. एंड सो आई थिंक इमरान पोजेस एज अ मुस्लिम नेशनलिस्ट. इस्लाम की भी बात करते हैं और एंटी वेस्ट की भी बात करते हैं इन अ कल्चरल सेंस. इसीलिए मेरा ख्याल है कि खान साहब को ज़्यादा अहमियत मिलती है और वो ज़्यादा इमेजिनेशन पब्लिक ही कैच करते हैं. बाकी हमारे कोई लीडर्स जो हैं वो नहीं कैच करते. हालांकि जमात इस्लामी हो जाए या JUI हो जाए या मुख्तलिफ दूसरे तंजीमें हो जाएँ मजहबी, वो बड़ी सख्त ज़ुबान भी इस्तेमाल करते हैं और उनसे ज़्यादा कम नेशनलिस्ट कोई भी नहीं है. मगर बात यह है कि उनकी इंटरनेशनल स्टेज के ऊपर कोई अहमियत नहीं है जो कि खान साहब की है. तो इसीलिए खान साहब सूट पहनते यूनाइटेड नेशंस. खान साहब प्यूटिन को मिलने के लिए सूट पहन के नहीं जाते. खान साहब कहीं भी जाते हैं तो शलवार कमीज़ पहनते हैं, ऊपर सदरी पहनी हुई होती है, नीचे पेशावरी चप्पल पहनी हुई होती है. तो एक पूरा उन्होंने इमेज बनाया हुआ है. नवाज शरीफ जाएंगे सूट पहना हुआ होगा, शहबाज शरीफ जाएंगे सूट पहना हुआ होगा या सफारी जैकेट पहनी हुई होगी, और भी जो सियासी लीडर्स हैं हमारे साइड सूट टाई वगैरह पहन के फिरते हैं. खान साहब जो है उन्होंने अपना सारा इमेज जो है ना वो एज अ मुस्लिम नेशनलिस्ट क्रिएट किया है. एंड आई थिंक दैट इज़ व्हाट अपील्स टू द यंगर जनरेशन. तो जब वो कोई बात करते हैं तो उसकी ज़्यादा अहमियत होती है. वही बात अगर कोई हमारा दूसरा लीडर करे तो उसकी उस अहमियत उसकी नहीं होती. सो दिस इज़ व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से. आई मे हैव नॉट सेड इट लाइक दिस बट आई थॉट आई शुड क्लैरिफाई इट. तो अब आते हैं ईरान. लगता है बहुत प्रेशर था पे जिस तरह नहीं प्रेशर नहीं था. मैं नहीं चाहता कि आई शुड बी मिसअंडरस्टूड. ये PTI वाले मेरे वो क्लिप्स निकाल कर तो मुझे भी आए हैं. हाँ वो चला रहे हैं. आपने ये कह दिया तो अब तो वजन हो गया. मैं जो कह रहा था वो ये कहना चाह रहा था. अगर कुछ और कह दिया तो ठीक है. हाँ तो उसकी क्लैरिफिकेशन इज ड्यू. जो कहा गया वही समझा जाना चाहिए. हाँ तो अब बात ये है कि अब आइए आप ईरान. जी देखिए जो कुछ हो रहा है उसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो आई वुड लाइक टू मेक टू आंसर योर क्वेश्चन. पहली बात, ईरान और उसके जो प्रॉक्सीज हैं सपोर्टर्स हैं, उन्होंने कहा हम रिएक्शन करेंगे जी, तो करेंगे वो. दूसरी बात ये है कि कुछ लोग यहाँ समझ रहे हैं कि बड़ी जल्दी रिएक्शन आएगा. कुछ तबसरे हुए हैं कि कल हो जाएगा कुछ. मैं समझ रहा हूँ ऐसे नहीं होगा. अच्छा. क्योंकि अगर कोई रिटेलिएशन करनी है तो सोच समझ के करनी है, क्योंकि 2-3 इश्यूज़ हैं जिसके लिए सोच समझ की ज़रूरत है. पहली बात तो ये है कि कैसे अटैक करनी है, कहाँ अटैक करनी है. तो ये कोई तैयार एजेंडा नहीं है कि बटन दबाएंगे और वो शुरू हो जाएगा. उसके लिए प्लानिंग करनी पड़ेगी. क्योंकि मेरा ख्याल है ईरान ने ये सोचा नहीं था कि ईरान के अंदर इस तरीके से अटैक हो सकती है बाय इज़राइल.
اینڈ حالانکہ ان کو کل کے پروگرام میں نے کہا کہ وہاں نیوکلیئر سائنٹسٹ کو انہوں نے اسیسینیٹ کیا اینڈ سو آن, تو پتہ ہونا چاہیے تھا کہ اسرائیل ہیز ایجنٹس دیئر اینڈ کین ڈو اٹ. بٹ یہ جو خبریں اب آ رہی ہیں کہ جی وہ 2 مہینے سے پہلے اس گیسٹ ہاؤس میں بم رکھا گیا تھا ریموٹ کنٹرولڈ, اور تو اس کا مطلب ہے پلاننگ کافی پہلے سے ہوئی تھی. اور دوسری چیز یہ کہ یہ صاحب جب بھی آتے تھے تو وہیں ٹھہرتے تھے. یہ اگین از اے ویری انٹرسٹنگ تھنگ بیکاز یہ تو اگینسٹ آل سیکورٹی پروٹوکالس کہ ایک جگہ پہ آپ دوسری دفعہ نہیں ٹھہرتے. اور وہ پاسداران انقلاب کے زیر اثر تھا, ان کے زیر حفاظت, اور یہ ریولوشنری گارڈز کے حوالے میں تھا. تو ظاہر ہے کہ ریولوشنری گارڈز کے اندر انفلٹریشن ہو گئی ہے, وہاں اسرائیل نے اثاثے بنا لیے ہیں جس کی وجہ سے یہ ہوا ہے. اب بات یہ ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ فوری طور پہ کچھ ریئیکشن اٹیک آئے گی ایران سے. اس کے لیے تیاری کرنی پڑے گی. اس کے لیے اپنے جو ساتھی ہیں سارے عراق میں, لیبنان میں, ہوتھیز, حزب اللہ, حماس, یہ سب جو ہیں ان کے ساتھ مل کے کچھ بنانا پڑے گا, اور وہ بھی سیکرٹ رکھنا پڑے گا, وچ از ناٹ گوئنگ ٹو بی ایزی بیکاز لیکیجز کی بڑی خطرے ہیں. تو یہ بڑے ہائی لیول کے اوپر اس کی پلاننگ کرنی پڑے گی, ڈسکشنز کرنی پڑیں گی, اور فائنلی ایکسیکیوشن کا پلان بننا پڑے گا. یہ جلدی نہیں ہوگا. دس از مائی ویو. دوسری چیز یہ ہے کہ اس پہ کیلیبریشن کی ضرورت ہوگی, کیونکہ اسرائیل نے نہیں کہا کہ ہم نے مارا ہے. تو اب اگر ایران اٹیک کرتا ہے تو ایران بھی شاید یہ چاہے گا کہ ہم نہ کہیں کہ ہم نے کیا. بیکاز اگر ایران ایکسیپٹ کر لیتا ہے کہ انہوں نے اٹیک کیا اور اسرائیلی ایسیٹس یا اسرائیلی ایمبیسیز یا اسرائیلی اوفیشلز یا اسرائیل کے اوپر, تو پھر ایک اوپن وارفیئر کی وہ اعلان ہوگا. کیونکہ اسی لیے اسرائیل نے اس میں نہیں, اسرائیل نے ایکسیپٹ کیا تھا کہ بیروت میں کس کو مارا, مگر یہاں وہ نہیں ایکسیپٹ کریں گے, ابھی تک نہیں کلیم کیا گیا, اور وہ کریں گے بھی نہیں. وہ انڈائریکٹلی کہیں گے کہ ہاں, مگر یہ اوفیشلی کبھی نہیں کہیں گے کہ ہم نے مارا. تو اب ایران کو بھی یہ سوچنا ہے کہ کیا وہ اب اوفیشلی اسرائیل کو اٹیک کرتے ہیں یا اسرائیل کے اثاثوں کو اٹیک کرتے ہیں, اور کہاں کرتے ہیں اور کیسے کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ وہ شاید نہ کریں ڈائریکٹلی, کیونکہ ڈائریکٹلی اگر کریں گے تو اسرائیل ول کنسیڈر اٹ ایز این ایکٹ آف وار. اور آلریڈی امریکہ نے اپنی پورا عملہ جو ہے میسو ڈسپلے آف فورس, F-16 ایئر کرافٹ کیریئرز, ڈسٹرائرز, ہر قسم کی انہوں نے مڈل ایسٹ کی وہاں بھیج دی ہیں, اور تیاری ہے پوری, ڈیفینس سسٹم ریڈی ہے پوری سسٹم. تو اب امریکہ تو کہتا ہے ہم ڈیفینڈ کریں گے اسرائیل کو. ڈیفینڈ کا یہ مطلب ہے کہ پھر فیسیلیٹیٹ بھی کریں گے اگر اسرائیل نے پھر کوئی کاؤنٹر اٹیک کرنی ہے. کیونکہ اگر یہاں سے کوئی میسائلز جاتی ہیں یا کچھ ہوتا ہے ایران سے, تو اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے اگینسٹ اسرائیل جارڈن بھی اس نے وہ بھی روکیں گے جیسے پہلے روکا تھا, سعودی عربیہ بھی روکے گا جیسے پہلے روکا تھا, اور امریکن فورسز جو ہیں وہ بھی جیسے پہلے انہوں نے روکی تھی اس دفعہ پھر وہ روکیں گے. لبنان اور مصر نے بھی اعلان کر دیا کہ ہم بھی روکیں گے. تو اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ دوسری سائڈ بالکل تیار ہے. جنہوں نے یہ کیا انہوں نے پہلے یہ پلاننگ کی ہے کہ اگر یہ کامیاب ہو جاتا ہے تو ایران ول ریٹیلیٹ, ایران اپنے پراکسیز کو بلائے گا. انہوں نے سب پلاننگ کی ہوئی ہے, کیونکہ ان کے پاس انیشیٹو تھا نا. انیشیٹو ایران کے پاس نہیں تھا. انہوں نے تو 4 مہینے پہلے سے یہ پلان بنایا ہوا تھا. 2 مہینے کے بعد انہوں نے ساری ریکی کر کے وہاں بم پلانٹ کیا, پھر انتظار میں تھے کیا ہوگا کیا نہیں. تو اٹس اے ڈیٹیلڈ پلان. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں ایران کے پاس ایسا کوئی ڈیٹیلڈ پلان نہیں ہے. اب وہ بنائیں گے. اب جب وہ بنائیں گے تو انہوں نے 2-3 چیزیں سوچنی ہوں گی. ایک یہ سوچنا ہوگا کہ سرپرائز اٹیک ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ پہلے ہی ڈسکشن ہو جائے کہ کہاں ہونا اور کیسے ہونا ہے, وہ تو پھر وہ افیکٹو نہیں ہوگا. تو سرپرائز اٹیک کے لیے تو بڑی سیکریسی چاہیے اور بڑی پلاننگ چاہیے, جو ابھی نہیں ہے میرے حساب سے. وہ بھی بنائیں گے. دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جنگ کا اعلان نہیں ہونا چاہیے. اگر جنگ کا اعلان ہو جاتا ہے کہ ایران کی طرف سے جنگ ڈکلیئر ہو گئی ہے آن اسرائیل, تو پھر اسرائیل کاؤنٹر کرے گا. اور اسرائیل کا کاؤنٹر کرنے کا یہ نہیں ہوگا کہ وہ کوئی ایرانین آفیشلس کو ٹارگٹ کرے گا. دے ول گو اسٹریٹ فار ایرانز نیوکلیئر فیسلٹیز, جو کہ ان کا لانگ ٹرم گول ہے. ان کو ایک موقع مل جائے گا کہ ناؤ از دا ٹائم ٹو بام ایرانز نیوکلیئر فیسلٹیز, اور ان کو آؤٹ آف ایکشن کر دیا جائے. اور یہ اس میں امریکہ کی ان کو حمایت ہوگی کہ دس از اے گڈ اپرچونٹی, تو آپ کریں. اور اس کے لیے انہوں نے پھر پوری تیاری کی ہوئی ہے. مجھے یاد ہے عائشہ 12 سال 13 سال پہلے 2010 میں نے ایک پروگرام کیا تھا جس سے میں نے اس وقت بھی بڑا ایران اور امریکہ کا ایشو بنا ہوا تھا اور اسرائیل کا ایشو بنا ہوا تھا, اور بڑی سیریس ڈسکشنز ہو رہی تھی کہ ہاؤ کین اسرائیل اٹیک ایرانز نیوکلیئر فیسلٹیز. تو میں نے بڑا ڈیٹیل میں ایک پروگرام کیا تھا ود ڈاکیومنٹس فرام امریکن سورسز کہ کیا روٹ ہوگا, کیسے ہوگا, کون کرے گا, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو وہ پلان جو ہے اب تو اور بھی زیادہ سوفسٹیکیٹڈ ہو گیا ہوگا نا. اب 15 سال کے بعد ٹیکنالوجی کہیں کی کہیں پہنچ گئی ہے, اینڈ آئی تھنک دی اسرائیلیز آر ریڈی. بٹن دبائیں گے and they will be over Iran and they'll knock out Iran's nuclear
फैसिलिटीज़, जिसके साथ उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, काफ़ी अरसे के लिए आउट हो जाएगा। एंड आई थिंक दैट्स व्हाट द अमेरिकन्स वांट एंड दैट्स व्हाट इजराइलीज वांट, कि कोई ना कोई एक्सक्यूज मिल जाए, ईरान अटैक करे इजराइल को, जंग का फैलाओ यानी इसराइल को हेल्प करेगा। ईरान नहीं चाहेगा ऐसा। ईरान मैं समझता हूँ नहीं चाहेगा ये। वो कहेगा कि हमने काउंटर अटैक करना है, मगर आर्म्स लेंथ पे करना है, ताकि ये ना कोई कह सके कि हमने इजराइल को अटैक किया, फिर इजराइल हमें डायरेक्ट फिर वापस अटैक करेगा। दिस टाइम दे विल नॉट टारगेट Hamas or Hezbollah or any such, they'll target Iran. This was not an Iran target, it was on Iranian soil, but it was a Hezbollah, Hamas target. तो अब जैसे उन्होंने लेबनान में हिजबुल्लाह को किया है, मेरा तो अब बात यह है कि आई थिंक इस किस्म के इश्यूज हैं। और अमेरिका भी जद में आ सकता है ईरानी अटैक के, ईरानी अटैक के जद में क्या अमेरिका भी आ सकता है? क्योंकि अमेरिका तो ऑलरेडी आ गया ना। अच्छा, अमेरिका फॉर एग्जांपल मैं आपसे पूछता हूँ कि अमेरिका तो ऑलरेडी डिफेंस, वो कहते हैं डिफेंस में आए हैं, बट एक्चुअली दैट इज ऑफेंसिव डिफेंस, कि जब इजराइल ऑफेंस में आएगा तो अमेरिका फैसिलिटेट करेगा, अमेरिका के सारे एलाइज उस रीजन में फैसिलिटेट करेंगे। अगर जहाज इजराइल के उड़ के F-16 या F-18 उड़ के जाते हैं ओवर जॉर्डन एंड ओवर सऊदी अरेबिया टू रीच, यही रास्ता है और तो कोई रास्ते नहीं है, इन्हीं रास्तों से जाना पड़ेगा टू अटैक न्यूक्लियर फैसिलिटीज, तो फिर दैट मीन्स दे हैव कंप्लिसिट, वो सारा अमेरिका उनको फैसिलिटेट कर रहा है बाय सैटेलाइट गाइडिंग एंड ये और वो सारा कुछ। तो मैं ये समझता हूँ कि ईरान विल थिंक वेरी हार्ड, गुस्सा तो है, ईरान अब क्या करेगा। मैं समझता हूँ कि अगर इजराइल को अटैक कर रहा है डायरेक्टली ऑन इजरायली टेरिटरी, तो वो हिजबुल्लाह से या दूसरे जो प्रॉक्सीज हैं उनके ज़रिए करेंगे। और डायरेक्ट अटैक फ्रॉम बाय ईरान ऑन इजरायली टेरिटरी मैं नहीं समझता कि ये ऐलान जंग के मुतरादिफ होगा, ये इस्तीफा नहीं करेंगे, और फिर जंग फैलेगी, ये फैल जाएगी, जो कि ईरान के मफाद में नहीं है। और अगर करेंगे भी तो जैसे पहले थोड़ी सी प्री प्लानिंग के साथ और एडवांस इन्फॉर्मेशन के साथ किया था अप्रैल में, आपको याद है, तो उसी तरीके के साथ शायद थोड़ा बहुत करें। मगर जो रियल चीज़ है वो इट हैज़ टू बी अटैक ऑन इजरायली एसेट्स। वो एसेट्स एम्बेसडर्स हो सकते हैं, ऑफिशियल्स हो सकते हैं, एजेंट्स हो सकते हैं, एम्बेसीज हो सकती हैं, इंडिविजुअल्स हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं वो इजराइल में हो या यूरोप, वो अमेरिका में भी हो सकते हैं, यूरोप में भी हो सकते हैं। सो मैं ये समझता हूँ कि समथिंग अलोंग दोज लाइन्स द इरानियंस मस्ट बी थिंकिंग कि हो भी जाए और हमारे ऊपर काउंटर अटैक भी ईरान के सॉइल के ऊपर ना हो, हिसाब बराबर भी हो जाए, तो ये बड़ा नपातुल्ला रिस्पॉन्स होना चाहिए। वो इनके लिए बड़ा ज़रूरी है फॉर सर्वाइवल ऑफ द रेजिम, बिकॉज वहाँ भी बड़ी अग्रेसिव किस्म की नेशनलिज्म है। तो मैं इसलिए समझता हूँ कि जल्दी नहीं होगा, सोचा समझा होगा, और किसी किस्म के ईरान ट्रैप में नहीं जाना चाहेगा। और अमेरिका और इजराइल चाहेंगे कि कोई ऐसी हरकत करे ईरान जिसके साथ वो सारा वर्ल्ड ओपिनियन को अपने साथ लेके या वेस्टर्न ओपिनियन को अपने साथ लेके तो ईरान के ऊपर बमबारी करें और तबाही की। बहरहाल ये इस वक्त मिडिल ईस्ट एक चिंगारी पे बैठा है जंग के दहाने पर, और अमल जो कि मोहतात ना हो वो जंग के में धकेल सकता है सिर्फ खित्ते को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को। हम वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। शो में साथ देने का शुक्रिया। और अब इमरान सीरीज़ की बात करेंगे। सेठ साहब, जब भी उनके बयानात आते हैं तो वो डिस्कस होते हैं, खबर बन जाती है, हेडलाइन बन जाती है, जैसे आपने कहा क्या करें, मजबूरी है। करिश्मा क्या क्या कर सकता है इस दुनिया में। उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की है, और एक तो उन्होंने वो आप वाली बात रिपीट की, और ये हकीकत है कि आइन में कहाँ लिखा है कि फ़लाँ जगह जो है वो एहतजाज नहीं किया जा सकता। तो उन्होंने ये सवाल किया साफ़ियों से, आपने यही बात कुछ दिन पहले कही थी और ये हकीकत है। लेकिन उसका एक दूसरा पहलू है जो शायद सामने रखा जाता है। इसके अलावा उन्होंने जब उनसे क्लैरिटी मांगी गई इस बात के ऊपर कि एक तरफ आप कहते हैं कि इस हुकूमत के पास ताकत नहीं है, ताकत जिनके पास हम उनसे मुज़ाकरात करेंगे, उनसे बात करेंगे, क्योंकि हुकूमत तो 4 हलकों की मार है, अगर खुले तो ये हुकूमत गई। दूसरी तरफ आप महमूद अचकज़ई साहब को कह रहे हैं कि आप सियासी जमातों से मुज़ाकरात करें, तो उनका ये कहना था कि महमूद अचकज़ई साहब फ़ौज से मुज़ाकरात के हामी नहीं है, तो हमने उन्हें कहा आप सियासी जमातों से करें। लेकिन कन्फ्यूजन है, बात समझ नहीं आई। और इसके अलावा उन्होंने जो नवाज शरीफ साहब है उनको टारगेट ये करके किया कि वो सबसे बड़ा यू टर्न तो उन्होंने लिया वोट को इज़्ज़त दो का नारा लगाने के बाद। शेर अफजल मरवत साहब के मामले के ऊपर वो कुछ कंफ्यूज दिखाई दिए, कन्फ्यूजन शायद रखना भी चाहते थे। लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या इमरान खान साहब ख़ुद इस बात पे क्लियर हैं कि मुज़ाकरात किसके थ्रू करने हैं और टारगेट क्या अचीव करना है? नहीं, देखिए खान साहब की जो स्ट्रेटजी है ना वो ऐसी नहीं है कि जी वो क्लियर हों। उनकी एक स्ट्रेटजी है सिर्फ कि किसी तरीके के साथ एक अपना जो सपोर्ट ग्रुप बेस है बाहर उसको बरकरार रखें,
اس کو ڈیفیوز نہیں ہونے دینا, اس کو مایوس نہیں ہونے دینا, ان کو تکڑا کر کے رکھنا ہے. اور وہ تکڑا کرنے کا طریقہ ایک ہی ہے کہ میں ڈٹ کے رہوں, میں نے نہیں جانا بنی گالا, میں نے یہیں رہنا جیل میں. اچھا, ٹھیک ہے, اور کہا ہے مجھ سے معافی مانگے مجھ سے, اور ہاں, اور میں نے ہارڈ لائن لینی ہے, تکڑا رہنا ہے. میں نے وہ نر بندہ ہوں میں نہیں, میں مر جاؤں گا مگر میں نہیں کروں گا. عوام پسند کرتی ہے ایسی باتیں. ایک تو یہ کہ وہ کانسٹنٹلی اس کے اندر کوئی رد و بدل نہیں ہونے دیں گے, نرمی نہیں دکھائیں گے وہاں. اچھا لچک نہیں دکھائی, کوئی لچک نہیں, ایسا لگا تھا کہ جیسے اب کی بات تھوڑی اچھی بات ہے. نہ کوئی لچک نہیں دکھانی, کیونکہ وہ اس بیانیے کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں کہ میں تکڑا ہوں, آئی ایم پاپولر, آئی ایم تکڑا, آئین میرے ساتھ ہے, جج میرے ساتھ ہیں, آج نہیں کل نہیں پرسوں, آئی ول بی بیک ان پاور آن مائی ٹرمز. یہ ان کا ہے. اب ان کی ٹرمز کا ایشو ہے نا, اس لیے وہ ٹرمز بل کا ٹرم کی کہ جی فوراً الیکشن کراؤ, ٹھیک, اور اس کے بعد آپ پیچھے ہٹیں اور انڈیپینڈنٹ الیکشن کمیشن ہو اور الیکشن کرائیں. اور یہ نہیں تو وہ جو پرانی الیکشن ہوئی ہے اس کو ہم چیلنج کرتے ہیں, اس کو ختم کریں, وہ ساری رگ تھی. تو اب یہ تو ڈیمانڈز ایکسیپٹ نہیں کر سکتی نا اسٹیبلشمنٹ, نہ یہ گورنمنٹ. اگر یہ ڈیمانڈ ایکسیپٹ کرتی ہے تو اسٹیبلشمنٹ بھی گئی تو گورنمنٹ بھی گئی, تو جو خان صاحب چاہتے ہیں, مگر وہ تو نہیں ہوگا نا. سو اس لیے یہ بات جیسے نا گڈی جڑی نا وہ پیچا وہ چلی جا رہا ہے, کوئی کٹتا نہیں پیا کوئی. اچھا, تو اب بات یہ ہے کہ خان صاحب ادھر بھی چلاتے ہیں ادھر بھی چلاتے ہیں, جیسے پارٹی کو چلا رہے ہیں. پارٹی کو چلا رہے ہیں ایسے کہ کچھ باتوں پہ ایک بیان دے دیتے ہیں, اسی بات پہ کسی کے آگے اور بیان دے دیتے ہیں. یہ جو ساری ڈویژن ہوئی ہوئی ہے پارٹی کے اندر, ہر بندہ جو اٹھتا ہے وہ کہتا ہے خان نو مل کے آئے, وہ ہے کہتا ہے. اچھا, خان ضرور کہتا بھی ہوگا, اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ کنفیوژن رہے, باہر کوئی لیڈرشپ نہ بنے. لیڈرشپ میں ہی ہوں, اونلی آئی ایم دا ون, یہاں آئے میرے سے پوچھیں اور میں سب کو چلاؤں گا. اچھا, اسی لیے اب جب ان کو مروت کے بارے میں پوچھا گیا آج, تو انہوں نے جواب ہی نہیں دیا, کہنے لگے ہاں میں پھر جواب دوں گا کسی وقت. یہی کہا نا پنجوتا صاحب, ان کے کانوں میں اسی وقت کچھ کہنا شروع ہو گیا. اچھا, اب وہ چپ رکھی. ہاں, اب پنجوتا جو ہے ان کا وکیل ہے, تکڑا بندہ ہے اور وہ بڑا لوئلسٹ ہے. مگر پنجوتا ایک بات کہہ رہا ہے اور نہیں, پنجوتا نے بیرسٹر صاحب جو ہیں گوہر وہ کچھ اور بات کہہ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ مروت کو ہم نے نہیں نکالا, پنجوتا کہتا ہے ہم نے نکال دیا. اب خان کیا کہتا ہے, خان نے ان کو بھی اور ادھر بھی کوئی ایسی بات نہیں کی ہوگی. انہوں نے کہا اگر سر انہوں کٹن کی بڑی ضرورت ہے, ہاں, تو جی ہم ایشو کر لگے, ہاں ہوں. ادھر سے گیا ہوگا کہ سر اس کو نہیں کر سکتے, ہاں ہوں ہاں. تو خان از پلینگ, وہ کسی کو نہ نکالے گا, ایکسیپٹ کرنے کے لیے ہر ایک کو تیار ہوگا ایکسیپٹ پرہیپس. آج میں سمجھتا ہوں کہ اگر فواد چودھری کو وہ مل لیتا نا تو پھر یہ پھر شروع ہو جائے گا, فواد کہے گا مجھے مل لی ہے اور میں تو واپس آ گیا ہوں. آدھی پارٹی کہے گی تمہیں مانتے ہی نہیں ہے, تم تو یہ ہو, تم تو وہ. تو یہ چیزیں چلیں گی. یہ میں آپ سے کہا, دس از اے اسٹریٹجی. یہ نہیں ہے کہ جی کنفیوژن کریٹ کی گئی ہے. اور بائی دا وے اگر آپ پڑھیں نا بیسکلی جو گورننس کے اوپر جو تھیسز تاریخ میں ارتھوشاسترا سے لے کے اور کوتلیہ اور میکیاویلی اور سنزو, جو مین اسٹریٹجک تھنکنگ جو لوگ جو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے, اینڈ ماڈرن تھیورسٹ سارے یہی کہتے ہیں کہ اٹس امپورٹنٹ ٹو کریٹ اے ڈگری آف کنفیوژن. اینڈ وہ کنفیوژن جو ہے وہ آپ کو کنٹرول میں رکھتی ہے. اگر آپ اوپنلی ادھر ادھر کر دیں تو وہ ڈویژنز ہو جاتے ہیں. تو یہ باہر جو کچھ ہو رہا ہے, خان کو پتہ ہے کیا ہو رہا ہے. خان اس کو ختم کرنے کی بالکل کوئی کوشش نہیں کر رہا کہ مروت کیا کہہ رہا ہے اور گنڈا پور کیا کہہ رہا ہے. اب گنڈا پور کا بھی ایک بیان آ گیا ہے. جی, انہوں نے کہا میری پوزیشن ایسی ہے, مجھے بات چیت کرنی پڑتی ہے, لیکن ہم معافی مانگنے کو تیار ہیں اگر آپ یہ ثابت کر دیں کہ 9 مئی میں ہم. اچھا, اب یہ معافی مانگنے کے لیے تیار, یہ گنڈا پور نے کہا نا, عمران نے یہ لفظ ہی نہیں استعمال کرے گا. وہ کبھی نہیں کہے گا جو گنڈا پور نے کہا. عمران یہ کبھی نہیں کہے گا کہ اگر آپ ثبوت دے دیں تو ہم معافی مانگ لیں گے. He'll never say that. گنڈا پور will say it because فوج کہہ رہی ہے, اسٹیبلشمنٹ کہہ رہی ہے کہ آپ یہ کہیں, تو ان کے یہ موقف ہے کہ ہم نے تو کیا ہی نہیں اس قسم کی کوئی چیز. تو مگر عمران معافی کا لفظ اس کے منہ سے نہیں نکلے گا کبھی. وہ کہے گا تم معافی مانگو. کسی صورت میں عمران خان معافی نہیں مانگے گا, کسی صورت میں بھی. سو therefore یہ سب لوگ جو ہیں اپنی اس طرف سے لگے ہوئے خان کو کنونس کرنے. خان بات سن بھی لیتا ہے, نہیں بھی سنتا, اور پھر آخر میں یہ وکیل حضرات کے آگے کوئی نہ کوئی بیان دے دیتا ہے جس سے آپ اور میں بزی ہو جاتے ہیں اس کو انٹرپریٹیشن میں. سارے لگے ہوئے ہیں انٹرپریٹ کرنے کے لیے. ایکچولی خان ول ناٹ ٹاک ٹو اینی ون. اچھا, خان از ناٹ ریلائنگ آن دا ججز, کہ ججز اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان کانفلکٹ جس کے اندر اس کا فائدہ ہو, اس کو ججز باہر نکالیں
اور اگر اسٹیبلشمنٹ روکنے کی کوشش کرے تو ججز بیل ہم آؤٹ. دیٹس ہز گیم پلان ایک طرف. دوسری طرف اس کا گیم پلان یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے اندر ڈویژنس کریٹ کیے جائیں, اور تاکہ جب وقت آئے تو وہ ڈویژنس جو ہیں وہ اوپر والے ہیڈ کوارٹرز کو جا کے کہیں کہ سر ایسے نہیں ہو سکتا, بڑے مسئلے بن گئے ہیں, تو یا آپ جائیں یا ان سے کہیں اپنی پالیسی تبدیل کریں, کوئی راستہ نکالیں, ملک کا نقصان ہو رہا ہے. تو ایک یہ اسٹریٹجی ہے جو کہ کامیاب نہیں ہو رہی, مگر اسٹریٹجی یہ ہے. اور یہ جو سارا کچھ ہوا نا مئی میں, دس واز ایمڈ ایٹ دیٹ کہ جی اتنا انتشار پھیلایا جائے, اتنی اٹیک کی جائے کہ ہل جائیں لوگ یونیفارم والے, اور وہ کہیں یار یہ تو اٹیک ہمارے پہ آ گئی ہے, کچھ کریں, اس کو ختم کریں, کوئی بات کر لیں, یہ کر لیں, وہ کر. دیٹ واز دی اٹیمپٹ, اور شاید کوئی اور بھی کچھ ہو جائے اندر. سو خان صاحب, اور تیسری چیز یہ کہ پارٹی کسی کے کنٹرول میں نہ جائے. ان کی جو پارٹی نہ اس کی بہن کے کنٹرول میں جائے, نہ کسی لائر کے کنٹرول میں جائے, نہ کسی سیاستدان کے کنٹرول میں جائے. ہی از دی انڈسپیوٹڈ اینڈ اونلی لیڈر آف دا پی ٹی آئی. تو یہ اس لیے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. میں بیٹھا رہا پی ٹی آئی والوں کے ساتھ کبھی کبھی بیٹھ جاتا ہوں, تو وہ آگے سے ایک 2-3 لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ مروت جو ہے وہ غدار ہے, اور یہاں تک گنڈا پور بھی بروا, یہ سارے ایجنٹ ہیں, اور دوسرے کہہ رہے ہوتے ہیں فلانے ایجنٹ ہیں, اور دوسرے کہہ رہے آپس میں یہ لگے ہوئے ہوتے ہیں, وہ ایجنٹ ہے, اور تھیریاں چڑھ رہی ہوتی ہیں. تو دیٹس واٹ عمران لائکس. دیٹس اینڈ یو نو ایون جب وین ہی واز ان پاور, آپ کو یاد نہیں ہے, میں یاد دلاتا ہوں کہ جب یہ پرائم منسٹر تھے تو کے پی کے اندر کچھ لوگ جو تھے وہ لوٹے بننے جا رہے تھے, اور انہوں نے جا کے کوئی بیان بازی بھی کی تھی کوئی سینٹ الیکشن. تو اس نے ان کو ناک آؤٹ نہیں کیا, ان کو بلایا ضرور, اور ان کی معافی جو ہے سن لی, اور کہا جاؤ, مگر ایکشن نہیں لیا, بیکاز ہی نیو that taking action could precipitate, کوئی اور نہ چیز بن جائے اس کے ساتھ. تو یہ انتشار پھیلانا, ڈویژنس کریٹ کرنا, سب کو ایک دوسرے کے خلاف چلانا, صرف لیڈر ایک ہی ہے, باقی کوئی نہیں ہے. کسی کا گروپ, اس سے نہ کوئی گروپ بنتا ہے, کیونکہ ڈویژنز ہے نا, تو کوئی فارورڈ بلاک نہیں بنے گا بھی, تو اس میں 4 بندے ہوں گے تو وہ جائیں گے ہی نہیں. جب تک 20-30 بندے نہ ہوں تو فارورڈ بلاک کیا بنے گا. تو اس لیے ہی کیپس دس ڈیوائڈ اینڈ رول. اوکے, یعنی کہ چھوٹی چھوٹی ٹولیاں, کوئی بڑا ٹولہ نہیں بن پاتا, یہ ہے ڈیوائڈ اینڈ رول اصل میں. لیکن محمود اچکزئی صاحب کو سیاسی جماعتوں سے مذاکرات کا ٹاسک اس لیے دے دیا کہ وہ فوج سے مذاکرات پر آمادہ نہیں ہے بقول عمران خان صاحب کے. عمران خان صاحب کریں گے فوج سے ہی مذاکرات, محمود اچکزئی کریں گے سیاسی جماعتوں سے مذاکرات. عائشہ, آج اگر اسٹیبلشمنٹ تیار ہو جائے بات کرنے کے لیے, تو محمود اچکزئی صاحب لپک کے پہنچ جائیں گے بات کرنے کے لیے. محمود اچکزئی صاحب بھی سب تیار ہیں, مگر ادھر سے کچھ نہیں ہو رہا نا. یہی تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں, ہر پی ٹی آئی کا بندہ یا ان کا جو اتحادی ہے, سب تیار ہیں. وہ کہتے ہیں ہم تیار ہیں, حکم کی انتظار ہے کہ آپ آئیں, وہ بندہ بھیجیں ہمارے پاس جسے ہم کہہ سکیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ڈائریکٹ بندہ آیا. اور میں نے کل کے تبصرے میں یہ کہا تھا اسٹیبلشمنٹ کبھی بھی اپنا بندہ نہیں, ابھی تک نہیں آیا سامنے کوئی بھی, یہاں تک کہ نواز شریف صاحب کے حوالے سے بھی رپورٹس ہیں کہ وہ بھی پیچھے ہٹ چکے ہیں. نہیں, وہ نہیں, کوئی نہیں کرے گا. اٹ ول بی اے سائن آف ویکنس, اس لیے کوئی نہیں کرے گا. اگر کوئی کرے گا تو جیسے آپ نے سنا تھا کچھ محل 1 مہینہ پہلے یا 1.5 مہینہ پہلے کہ محمد علی درانی صاحب اور کوئی لیفٹیننٹ جنرل لودھی, اس قسم کے لوگوں نے خود انیشیٹو لینے کی کوشش کی, مگر آپ نے دیکھا اسٹیبلشمنٹ نے کوئی گھاس نہیں ڈالا ان کو. بیچارے بھاگے گئے کہ بلا لیں گے, ہم بڑے نیتی سے سب کچھ کرنا چاہ رہے ہیں, ایک لیفٹیننٹ جنرل بھی ہے, ایک ادر پولیٹیشینز بھی ہیں, یہ 3-4 بندے کٹے کیے تھے جو کہ سو کالڈ نیوٹرل تھے. اسٹیبلشمنٹ سے کوئی گھاس نہیں ڈالا. بیچارے knock who's there, سر لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ لودھی, who is he, nobody, sorry, یہاں کمرے میں کوئی نہیں ہے. نمبر ان بلاک کیا لیکن رسپونڈ نہیں کر رہا. ٹھیک ہے, سن رہے ہیں سب کچھ, جواب نہیں ملے گا. اور 3 فیز اگر ہو چکے ہیں تو پھر وہ اس بات کی گواہ ہے کہ وہاں سے ابھی فی الحال کوئی جواب دینے کا ارادہ نہیں ہے, اور یہی ہے صاف جواب. واپس آتے ہیں بریک کے بعد. شو میں ایک بار پھر خوش آمدید. صرف صاحب, آپ کے ویورز صرف سوال نہیں کرتے, سوال بہت اچھے اسلوب کے ساتھ بھی کرتے ہیں, دلچسپ اسلوب کے ساتھ. آپ کو دیکھنے والے بھی کافی ذہین ہیں. اس بات کا اندازہ آپ کو عامر احمد صاحب کے سوال سے ہوگا جو کینیڈا سے کچھ جاننا چاہ رہے ہیں. جسٹس گلزار, آصف سعید کھوسہ, جسٹس بندیال ثاقب نثار اور جنرل فیض حمید, احمد شجاع پاشا اور ظہیر الاسلام, ان کا مستقل کافی عرصے سے کریکٹر اساسینیشن چل رہا ہے پاکستان کی میڈیا میں, اور ان کے خلاف کافی باتیں ہو رہی ہیں, ان پہ کافی الزامات لگائے گئے ہیں. تو سیٹھی صاحب, میرا سوال یہ ہے کہ ان لوگوں کو, ان مظلوموں کو کب موقع ملے گا کہ وہ بھی کبھی عدالت میں پیش ہوں اور آ کے اپنی صفائی پیش کر سکیں اور اپنے
اوپر جو لگنے والے الزامات ہیں اس کا جواب دے سکیں. اس بارے میں کوئی پاکستان میں قانون ہے اور ان لوگوں کو کبھی بلایا جائے گا کہ وہ اپنی صفائی پیش کریں اور اپنے آپ کو کلیئر کرا سکیں؟ جی ہاں، بڑا اچھا سوال ہے، مگر جواب بہت مختصر ہے کہ نہیں، ان کو نہیں بلایا جائے گا. اگر آپ جسٹس صدیقی ہوتے، جیسے ان کو بلایا گیا تھا اور ان کے اوپر سپریم جوڈیشل کونسل نے بھی پوری کارروائی کی، ان کو سسپینڈ کر دیا، ان کی پینشنز ختم کر دی کیونکہ انہوں نے کے بارے میں جنرل فیض کے بارے میں کوئی باتیں کر دی تھی، تو ان کا تو حساب ہو گیا. مگر جن لوگوں کے آپ نے ذکر کیا ان کا حساب نہیں ہوگا. اس کی 2-3 وجوہات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آج تک اسٹیبلشمنٹ نے اپنے لوگوں کے اوپر حساب نہیں کیا، ان کو پروٹیکٹ کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ فکر یہ ہوتا ہے کہ کل کو ہم نہ اس کٹہرے میں کھڑے ہوں اور ہمارے اوپر بھی نہ احتساب ہو جائے. تو اس لیے کسی اپنے بندے کے اوپر، خواہ وہ قریب بھی ہو یا نہ قریب ہو، اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لیا جاتا. آج آپ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ جی باتیں کھلی ہو رہی ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، مگر کیا ایکس چیف جسٹس ثاقب نثار کو کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا؟ نہیں. وہ ایک دفعہ بلایا تھا ان کو کسی چیز میں، انہوں نے ایک بیان اسٹیٹمنٹ بھیج دیا، وہ خود نہیں گئے. اسی طریقے کے ساتھ جنرل فیض کو بلایا جاتا ہے، وہ خود نہیں جاتے، عدالتیں چپ کر کے بیٹھ جاتی ہیں. بڑی گرج رہی ہیں آج کل، مگر ان کو خود نہیں بلائیں گے کہ اگر نہیں آئیں گے تو کنٹیمپٹ میں ہو جائے گا. ان کے بیان لے لیتے ہیں، ہاں چلو جی وکیل نے آ کے بیان دے دیا. اسی طریقے کے ساتھ اتنا کچھ ہو چکا ہے، مگر کیا اسٹیبلشمنٹ کے اندر کوئی اپنے بارے میں، اپنے لوگوں کے بارے میں اکاؤنٹیبلٹی ہوئی ہے؟ نہیں. میں یہاں تک آپ کو کہوں گا کہ میڈیا کو یہ کہا جاتا ہے آج کل کے زمانے میں کہ جنرل باجوہ کے اوپر تنقید مت کریں، ذرا ہاتھ ہولی رکھو. اب کیوں یہ کہا جاتا ہے یہ تو آپ بہتر سمجھ سکتے ہیں. میں تو اس کے اوپر تبصرہ نہیں کروں گا، کیونکہ مجھے بھی کہا گیا کہ جنرل باجوہ کے اوپر نہ کریں آپ. مگر پھر بھی ہم لگے رہتے ہیں، کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں، نئی باتیں نکلتی رہتی ہیں. مگر کیا کسی قسم کا احتساب ہوگا؟ آج اگر عمران خان پاور میں آ جاتا ہے، وہ بھی نہیں کرے گا. آج کل تو گرج رہا ہے نا جنرل باجوہ کے خلاف اور جنرل آج کل کے آرمی چیف کے خلاف. مگر کیا کل کو اگر یہ پاور میں آتا ہے کہ کچھ کرے گا؟ نو. ایک تو یہ کرنا نہیں چاہے گا، دوسرا یہ اس کو کرنے کوئی نہیں دے گا. اس لیے ججز ایک دوسرے کو کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں کرتے، فوجی ایک دوسرے کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں. البتہ بیوروکریٹس جو ہیں وہ کر لیتے ہیں، بیکاز ان کے رولز ہیں اور وہ وہاں ایک دوسرے کے اتنا ڈیفینڈ نہیں کرتے. اور زیادہ یہ ہوتا ہے کہ سسپینڈ کر دیتے ہیں یا ریٹائر کر دیتے ہیں، اور ریٹائرمنٹ بھی بڑی کم ہوتی ہے. سسپینشن ہوتی ہے تھوڑی دیر کے لیے یا کھوڑے لائن لگا دیتے ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوتا. آج تک سنا آپ نے کسی سینئر بیوروکریٹ کے خلاف بیوروکریسی نے کوئی کیس کیا ہو اور ان کو کٹہرے میں کھڑا کیا ہو اور ان کو پکڑ کے الٹا ٹانگ دیا ہو؟ نو. تو یہ ایک ریاست کے ادارے جو ہیں ایسے ہی چلتے ہیں. وہ اور ملک ہیں جہاں ریاست کے ادارے اپنے اندر بھی اکاؤنٹیبلٹی کرتے ہیں، مگر بڑی ریئر کیسز ہیں. ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ ان اداروں کے اندر سیلف اکاؤنٹیبل پروسیجرز ہیں، کہ ان کو ارلی ریٹائرمنٹ کر دی جاتی ہے یا کورٹ مارشل کر دیا جاتا ہے اینڈ سو آن. مگر آپ نے کبھی سنا ہے کوئی اینی بگ کیس جہاں سیریس ایشوز جو ہیں پبلک میں آئے ہوں کہ جی 4 جنرلز تھے، انہوں نے مس یوز کیے فنڈز جو تھے ان کے پاس؟ یہ مشرف کے زمانے کی بات ہے، اور ان کے ساتھ کیا ہوا اور کیا نہیں ہوا کچھ نہیں. انٹرنل انکوائری ہوئی، ان کو ریٹائر کر دیا گیا، ان کا گھر جاؤ، پینشن بھی ساتھ دے دی، اور میرا خیال ہے 2-3 پلاٹس بھی ساتھ دے دیے کہ یہ بھی لے جائیں، چپ کر کے بیٹھو وہاں اینڈ سو آن. تو دیٹس دا وے اٹ از انفارچونیٹلی. البتہ باقی ساری سول سوسائٹی کے اندر ہم ایک دوسرے کے گلے پڑے رہتے ہیں اور ہمیں انکریج کیا جاتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو ننگا کریں، جس کے ساتھ سارے ننگے ہو جاتے ہیں، میڈیا بھی ننگا ہو جاتا ہے، پولیٹیشنز بھی ہو جاتے ہیں، سارے ہی ہو جاتے ہیں. تو دیٹس ہاؤ دا ریاست جو ہے وہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر کے رکھتی ہے. اور جو ریاست کے باہر جو لوگ ہیں، جو سول سوسائٹی ہے، وہ اپنے آپ کو سارا وقت کانسٹنٹلی انڈرمائن کرتی رہتی ہے. اینڈ آئی تھنک دیٹس ہاؤ دس امبیلنس از کریٹڈ ویئر دا اسٹیٹ از ابو آل اکاؤنٹیبلٹی. تو یہ آپ نے جو پوچھا ہے، بالکل نہیں، کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوگی. نواز شریف صاحب آئے، وہ نہیں اکاؤنٹیبلٹی کر سکے، جن کو 1 دفعہ نہیں 2 دفعہ نکالا، اب 3ری دفعہ بھی نکال دیا گیا ہے، نکال دیا گیا تھا. اور تو اس لیے خان صاحب بھی کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں کریں گے. وہ اس وقت یہی ایڈوائس دی جاتی ہے کہ سر
لیٹ اٹ بی. البتہ ہاں پولیٹیشنز کو آپ نے اندر کرنا ہے 100 دفعہ کریں. کسی بیوروکریٹ کو نکالنا ہے تو چلے اس کو شنٹ آؤٹ کر دیتے ہیں. ارلی ریٹائرمنٹ وہ بھی نہیں, ارلی ریٹائرمنٹ بھی نہیں, کھڈے لائن لگا دیتے ہیں, او ایس ٹی بنا دیتے ہیں. نتھنگ مور دین دس. دے پروٹیکٹ دیئر اون. سو دیئر فور انفارچونیٹلی یہ ایک بہت بڑی خامی ہے ہماری ریاست کے ڈھانچے کے اندر کہ کوئی اکاؤنٹیبلٹی, ریاست کے اداروں کے لوگوں کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوتی. جو ان مظلوموں کا آپ نے نام لیا کام کرتا ہے تو پھر وہ کوئی گارنٹیز بھی لیتا ہے کہ بعد میں اسے تحفظ دیا جائے گا, اور اگر کوئی ان میں سے اپنی زبان کھولے گا تو کھرا کہاں تک جائے گا, یہ سوال آپ کے لیے چھوڑے جاتا ہے. اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیں.